أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. یہاں پہ یہ رکوع مکمل ہوتا ہے. آیت نمبر 111 سے آج کی کلاس کا جو متن ہے وہ شروع ہوگا. اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَأَقِیمُوا اور قائم کرو. اقیمو جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے اور ہے بھی حکم. تو یہ اللہ تعالیٰ سب کو مخاطب کر کے فرماتا ہے وَأَقِیمُوا اور تم سب قائم کرو. کس چیز کو قائم کرو؟ فرمایا الصلاۃ نماز کو. وَآتُوا الزَّکاۃ اور آتو کا مطلب ہوتا ہے ادا کرو. کس چیز کو؟ فرمایا زکوٰۃ کو. پھر فرمایا وما تقدموا وما اور جو تقدموا تم بھیجتے ہو. کہتے ہیں تقدیم ایک لفظ ہے جو اسی سے نکلا ہے اور تقدیم کا بھی مطلب یہی ہوتا ہے جو آگے آتی ہے. لہذا وما تقدموا کا ترجمہ ہوگا اور جو چیز تم آگے بھیجتے ہو لِأَنفُسِكُمْ اپنی جانوں کے لیے. انفس جو ہے یہ نفس کی جمع ہے. نفس کہتے ہیں جان کو، انفس کہتے ہیں جانوں کو، کم کہتے ہیں تم لوگ. تو مراد ہوگی لِأَنفُسِكُمْ تم اپنی جانوں کے لیے. لام شروع میں جو آیا ہے یہ لام تعلیل ہے. میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں. لام تعلیل کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی غرض بیان کرنا. لہٰذا یہاں پہ غرض یہ بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ جو بھی چیز تم آگے بھیجتے ہو اپنی جانوں کے لیے. من خیرن، من کہتے ہیں اسے خیر اچھی بات، یعنی کہ اچھی باتوں میں سے جو بھی تم اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیجتے ہو تجدوہ تم اس کو پالو گے عند اللہ اللہ کے پاس. ان اللہ یقیناً اللہ تعالیٰ بما اس بارے میں یا اس کے ساتھ تعملون جو تم کرتے ہو بصیر خوب نگاہ رکھنے والا ہے. اس کا بامحاورہ ترجمہ آیت کا یوں ہے اور نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور جو بھلائی بھی تم خود اپنی خاطر آگے بھیجتے ہو اسے تم اللہ کے حضور موجود پاؤ گے. یقیناً اللہ اس پر نگاہ رکھے ہوئے ہے جو تم کرتے ہو. اگلی آیت میں بیان کیا وقالوا اور انہوں نے کہا لن یدخلا لن ہرگز نہیں یدخلا وہ داخل ہوگا یدخل الجنت وہ جنت میں داخل ہوگا الا سوائے من جو کانا ہودن یہودی تھا او نصارا یا عیسائی. بامحاورہ ترجمہ اس فقرے کا یوں ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہرگز جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا سوائے ان کے جو یہودی یا عیسائی ہوں. یہ فقرہ جو یہودی ہیں وہ بھی کہا کرتے ہیں اور جو عیسائی ہیں وہ بھی کہا کرتے ہیں. یہود کے ہاں یہ عقیدہ ہے کہ جو یہودی ہیں وہی جنت میں جائیں گے کیونکہ یہودی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی چنیدہ قوم ہے. اور عیسائی جو ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ
جو عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لاتا ہے اس رنگ میں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے تھے، اور یہ کہ وہ تمام دنیا کے گناہ اپنے سر پر لے کے صلیب پر ان کی وفات ہوئی. جو یہ ایمان رکھے گا وہ جنت میں چلا جائے گا، جو یہ ایمان نہیں رکھے گا وہ ابدی طور پر ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں پڑے گا. تو یہ دو عقیدے ہیں، ایک یہودیوں کا اور ایک عیسائیوں کا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرما کے اس کا جواب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تل کا کہتے ہیں یہ باتیں، یہ اشارہ ہے، اشارہ کسی چیز کی طرف کرنے کے لیے تل کا لفظ استعمال ہوتا ہے. فرمایا تل کا امانیہم، کہ یہ تو ان کی خواہشات ہیں. امانی جو ہے یہ امنیہ کی جمع ہے. امنیہ کا مطلب ہوتا ہے خواہش. امانی یعنی کہ خواہشات. ہم ان کی، تل کا امانیہم یہ محض ان کی خواہشات ہیں، یعنی کہ ان میں حقیقت کچھ نہیں. یہودیوں کی خواہش ہے، حقیقت بہرحال نہیں. اسی طریقے سے عیسائیوں کی یہ خواہش ہے، ان کے اپنے منہ کی باتیں ہیں، خدا کی بیان کردہ یہ باتیں نہیں. قل تو کہہ دے، ہاں تو، یہ یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ امر کا صیغہ لے کر آیا، یعنی کہ حکم فرما رہا ہے. ہاں تو لے کر آؤ، برہانکم اپنی دلیل، تمہاری جو دلیل ہے اس کو لے کر آؤ. جو بات پیش کر رہے ہو، جو دعویٰ کر رہے ہو، اس دعوے کے ثبوت کے طور پہ دلیل بھی تو لے کر آؤ. ان کنتم صادقین، ان اگر کنتم تم ہو صادقین سچے. فرمایا اور وہ کہتے ہیں کہ ہرگز جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا سوائے ان کے جو یہودی یا عیسائی ہوں، یہ محض ان کی خواہشات ہیں. تو کہہ کہ اپنی کوئی مضبوط دلیل تو لاؤ اگر تم سچے ہو. یہاں پہ ایک لفظ آیا ہے برہان. برہان کی جمع ہے براہین. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کتاب لکھی 1880 کے لگ بھگ. اس کتاب کا آپ نے نام رکھا براہین احمدیہ، اور اس میں آپ نے اسلام کی صداقت کے، قرآن پاک کی سچائی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے نشانات جو تھے اور جو دلائل تھے وہ پیش کیے، اور ثابت کیا کہ کس طرح سے اسلام اس دور میں زندہ مذہب ہے، اور کس طرح سے خدا کا وہ تصور جو اسلام پیش کرتا ہے اب بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا. اس کتاب میں آپ نے اپنے اوپر جو آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مختلف الہام کیے تھے، وحیاں تھیں، رویا و کشوف دکھائے تھے، ان کو درج کر کے ثابت کیا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ اس دور میں بھی اپنے بندوں سے ہم کلام ہوتا ہے، جس طرح پچھلے زمانوں میں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے ہم کلام ہوا کرتا تھا. آگے چلتے ہیں، اگلی آیت ہے. فرمایا بلا کا مطلب ہوتا ہے کیوں نہیں. خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ نہیں. من اسلمہ، من جو اسلمہ اسلام لے آئے، یا یہ کہ جو اپنے آپ کو سپرد کر دے کسی کے. کس کے سپرد کرے؟ فرمایا وجہہ للہ، وجہہ اپنا آپ. وجہ کا مطلب عربی زبان میں ہوتا ہے چہرہ. اس کا مطلب چہرہ بھی ہوتا ہے، اس کا مطلب عربی زبان میں توجہ بھی ہوتی ہے، اور اس کے اور بھی کئی مطالب ہیں. لیکن یہاں پہ جو مفہوم پیش کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو اپنا وجود خدا کے حضور پیش کر دے، یعنی کہ خدا کی اطاعت میں کمر بستہ ہو جائے، ایسے شخص کا ذکر ہے. فرمایا من اسلم وجہہ، کہ جو سپرد کر دے اپنا آپ للہ خدا کے لیے، وہو محسن اور وہ احسان کرنے والا ہو. فالہ، فا پس لہو اس کے لیے ہے، اجرہ اس کا اجر، عندہ ربہ اس کے رب کے پاس، ولا اور نہیں، خوف علیہم ان پر کوئی خوف، ولا اور نہیں، ہم یحزنون وہ غمگین ہونے والے.
بامحاورہ ترجمہ یوں بنے گا، نہیں نہیں، سچ یہ ہے کہ جو بھی اپنا آپ خدا کے سپرد کر دے اور وہ احسان کرنے والا ہو تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اور ان لوگوں پر کوئی خوف نہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اگلی آیت میں اب یہاں سے اگلا رکوع شروع ہوتا ہے۔ میں پہلے اس رکوع کی تلاوت کر دیتا ہوں اور پھر اس رکوع کی آیات کا ہم ترجمہ جو ہے وہ گو تھرو کریں گے۔ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ یہاں پہ اس رکوع کی تلاوت ختم ہوئی اور اب اس کا ترجمہ لفظاً آیت نمبر 114 سے یہ رکوع شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے اور قالت الیہود، قالت کہا، الیہود یہودیوں نے، لیست النصارى، لیست کہتے ہیں نہیں ہے، النصارى عیسائی، علی شیء
अला पर शयन कोई चीज, मुराद ये होगी कि और यहूद कहते हैं कि नसारा की बिना यानी कि उनकी बुनियाद किसी चीज पर नहीं। वकालतिन नसारा, और ईसाई कहते हैं, नसारा कहते हैं, लैसतिल यहूद अला शय्य, कि यहूद की बिना किसी चीज पर नहीं। वहुम यतलून अल किताब, वा और हम वो लोग, यतलून तिलावत करते हैं, पढ़ते हैं, अल किताब किताब की। बामुहावरा तर्जुमा खलीफातुल मसीह राबी रहमतुल्लाह तआला ने इस टुकड़े का, इस आयत की इस टुकड़े का ये किया है। और यहूद कहते हैं कि नसारा की बिना किसी चीज पर नहीं, और नसारा कहते हैं कि यहूद की बिना किसी चीज पर नहीं, हालांकि वो किताब पढ़ते हैं। यानी कि दोनों खुदा ताला की तरफ से भेजा हुआ जो कलाम है उसकी तिलावत करते हैं, उसको पढ़ते हैं, लेकिन उसके बावजूद एक दूसरे के बारे में इस किस्म की बातें करते हैं। कज़ालिका, इसी तरह, कज़ालिका का मतलब होता है इसी तरह। काला, उसने कहा, किसने कहा? अल्लदीना, जो या वो लोग, मुराद ये है कि उन लोगों ने कहा, ला यालमूना, जो इल्म नहीं रखते, यानी कि जिनको कोई इल्म नहीं, वो भी बात करते हैं। क्या बात करते हैं? फरमाया मिसला कौलिहिम, ये जिनका जिक्र अभी ऊपर हुआ है यानी कि यहूद और नसारा, फरमाया मिसला कौलिहिम, इनकी बातों की तरह ये लोग भी बातें करते हैं जिनको कुछ इल्म नहीं। फल्लाहु, बस अल्लाह ताला, यहकुमु, बस अल्लाह, यहकुमु, फैसला करेगा, हुक्म नाजिल फरमाएगा या हुक्म जारी करेगा, बैनहुम, उनके दरमियान, यौमल क़ियामती, क़यामत के रोज यानी रोजे आखिरत को, फीमा, उस बारे में, फी में मा जो, फीमा उस बारे में, कानू वो थे, फी ही जिसमें, यख्तलिफून वो इख्तलाफ करते। बामुहावरा तर्जुमा इस फिक्रे का यूं होगा कि इसी तरह उन लोगों ने भी जो कुछ इल्म नहीं रखते, उनके कौल के मुशाबे बात की, यानी कि ईसाइयों और यहूदियों के कौल के मुशाबे बात की। बस अल्लाह क़यामत के रोज उनके दरमियान इन बातों का फैसला करेगा जिनमें वो इख्तलाफ करते थे। वमन, और जो, अज़लमु, अज़लमु कहते हैं सबसे ज्यादा जुल्म करने वाला। जिस तरह लफ्ज है हामिद, हामिद का मतलब होता है हमद बयान करने वाला, लेकिन अहमद कहते हैं सबसे ज्यादा हमद करने वाला। इसी तरह से एक लफ्ज है जिसका मतलब है, जो लफ्ज है कबीर, कबीर का मतलब होता है बड़ा, लेकिन अकबर का मतलब होता है सबसे बड़ा। इसको अरबी की ग्रामर की इस्तिलाह में इसम तफजील कहते हैं, यानी कि फजीलत जिस चीज के अंदर पाई जाती है, इसम तफजील। तो यहां पे भी अल्लाह ताला ने ये इसम तफजील ही है जो इस्तेमाल फरमाई जब अल्लाह ताला ने फरमाया अज़लम। लफ्ज है जालिम, जालिम कहते हैं जुल्म करने वाले को, अज़लम कहते हैं सबसे ज्यादा जुल्म करने वाले। बस फरमाया वमन अज़लमु, और कौन है सबसे ज्यादा जुल्म करने वाला, मिम्मन, मिम्मन जो है ये दो लफ्जों से मुरक्कब होकर बना है, दो लफ्जों को जोड़ के बनाया गया है। वो है मिन यानी से, और मन यानी कि जो। मना, उसने मना किया या रोका, मसाजिद अल्लाही, अल्लाह की मसाजिद से। किस बात से रोका? अन के युस्करा, युस्करा का मतलब होता है जिक्र किया जाए, फीहा, उसमें, किस बात का जिक्र किया जाए? इस्मुहु, उसके इस्म का, उसके नाम का। मुराद ये है कि और उससे ज्यादा जालिम कौन है जिसने मना किया कि अल्लाह की मस्जिदों में उसका नाम बुलंद किया जाए, वसा, और कोशिश की, फी खराबिहा, फी का मतलब होता है में, खराबिहा, उनकी वीरानी। मुराद ये है कि और उन्हें वीरान करने की कोशिश की, यानी कि उससे बढ़कर जालिम और कौन होगा जो खुदा की मसाजिद में अल्लाह ताला का नाम बुलंद होने से लोगों को रोके और मसाजिद को वीरान करना चाहे। फरमाया उलाइका, वही तो हैं,
ما کان لہم، ما کا مطلب ہے نہیں، کانا کا مطلب ہے وہ، لہم ان کے لیے، یعنی کہ ان کے لیے ایسا نہ تھا، ان یدخلوہا، ان کے یدخلو وہ داخل ہوں، ہاں اس میں، یعنی کہ وہ مساجد میں داخل ہوں اس حالت میں، الا خائفین، الا سوائے خائفین، ڈرتے ڈرتے یا خوف کرتے ہوئے. خوف کا لفظ بھی اسی لفظ سے نکلا ہے. خائف کہتے ہیں خوف کرنے والے کو، خائفین خوف کرنے والوں کی جمع. با محاورہ ترجمہ ہوگا حالانکہ ان کے لیے اس کے سوا کچھ جائز نہ تھا کہ وہ ان مسجدوں میں ڈرتے ہوئے داخل ہوتے. لہم فی الدنیا، لہم ان کے لیے، فی الدنیا دنیا میں ہے، خزیون، خزیون کہتے ہیں ذلت کو، ولہم اور ان کے لیے ہے، فی الآخرتی آخرت میں، عذاب عظیم، عذاب کہتے ہیں سزا کو، عظیم کہتے ہیں بہت بڑی. با محاورہ ترجمہ ہے ان کے لیے، یعنی ان لوگوں کے لیے جو منع کرتے ہیں دوسروں کو کہ مساجد میں خدا تعالیٰ کا ذکر نہ کریں اور چاہتے ہیں کہ مساجد ویران ہو جائیں. فرمایا ان کے لیے اس دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب مقدر ہے. یہاں پہ ایسے حالات کا ذکر ہے جہاں پہ امن بھی موجود ہو یا جو بھی حالات ہوں، وہ بہرحال اس قسم کی پرسیکیوشن کا یہاں پہ ذکر ہے کہ جہاں پہ پرسیکیوشن کے رنگ میں لوگوں کو مساجد سے روکا جائے. مثلا آج کل جو پینڈیمک چل رہی ہے، کرونا وائرس کا جو حالات ہیں، اس کی وجہ سے جب لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ مساجد میں نہ جائیں کیونکہ ان کی جانوں کو خطرہ ہے، یہ بات بالکل مختلف ہے اس بات سے جو اس آیت میں بیان کی جا رہی ہے. اس آیت میں تو بیان یہ کیا جا رہا ہے کہ لوگ فتوے دیتے ہیں، منع کرتے ہیں کہ فلاں شخص مسجد میں نہ جائے اور جا کے خدا کا ذکر وہاں پہ نہ کرے. اور یہ کم و بیش یہ اسی قسم کی بات ہے جو بعض مسلمان ممالک میں احمدی مسلمانوں کے خلاف کی جاتی ہے کہ احمدی مسلمان اپنی مساجد کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اپنی نماز کو نماز نہیں کہہ سکتے، اپنی اذان کو اذان نہیں کہہ سکتے، کلمہ نہیں پڑھ سکتے، درود نہیں پڑھ سکتے، اپنی مساجد میں کلمہ نہیں لکھ سکتے. اور یہ بھی کہ بعض دفعہ یہ زیادتی اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ کہتے ہیں کہ تم مساجد میں اللہ کی عبادت اس طرح سے نہیں کر سکتے جس طرح ہم کرتے ہیں، جس طرح دوسرے مسلمان کرتے ہیں. چونکہ لفظ مساجد جو ہے یہ عمومی طور پہ ان عمارات کے ساتھ مختص ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی مخصوص رنگ میں مسلمانوں کے طریقے مطابق، اسلام کی تعلیمات کے مطابق عبادت کی جاتی ہے. لیکن مسجد کا لفظ عربی زبان میں ہر اس جگہ کے لیے استعمال ہوتا ہے جہاں پہ انسان سجدہ کرتا ہے. مسجد، جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ مسجد کا لفظ سجدہ سے نکلا ہے، اور سجدہ کہتے ہیں سجدہ کرنے. بس مسجد سجدہ کرنے کے وقت کو بھی کہتے ہیں اور سجدہ کرنے کی جگہ کو بھی کہتے ہیں. خود ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے تمام زمین کو اللہ تعالیٰ نے مسجد بنا دیا. مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں پوری امت کے لیے پوری زمین جو ہے، تمام دھرتی، یہ ایک مسجد کی شکل اختیار کر چکی ہے. لہذا جب آپ اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں تو وہ بھی مسجد ہے. لیکن بعض ممالک میں اب یہاں تک دوسرے بعض سرکاری مسلمان اعتراض کرتے ہیں کہ احمدی اپنے گھروں میں بھی کیوں نمازیں پڑھتے ہیں. مساجد پہ تو وہ اعتراض کرتے ہی تھے، اب گھروں پہ بھی پابندی لگانے کی کوشش کرتے ہیں. ابھی پیچھے ہی چند روز پہلے اس قسم کی ایک خبر میں نے سوشل میڈیا پہ پڑھی تھی جس کو پڑھ کے بہت دل دکھا کہ مساجد پہ تو پابندیاں لگاتے ہی ہیں یہ احمدیوں کی، اب گھروں پہ بھی پابندیاں لگانا شروع کر دی کہ بعض مولوی جو ہیں وہ یہ شکایت کرتے ہیں کہ فلاں فلاں احمدی ہیں یہ اپنے گھروں میں نمازیں پڑھتے ہیں، یہ گھروں میں بھی نہ پڑھیں. تو یہ وہ بات ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ اس سے بڑھ کے ظالم اور کون ہوگا جو لوگوں کو اس بات سے روکے کہ وہ مساجد میں خدا کی عبادت نہ کریں.
کہ وہ خدا کی عبادت کرنے سے رک جائے, خدا کا نام بلند کرنے سے رک جائے, اور اس طرح سے مساجد کو ویران کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آج کل کیونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے ہم مساجد اس طرح سے نہیں جا پا رہے, لہٰذا ہمیں ہمارے گھروں کو مسجد بنانے کی ضرورت ہے. ہم میں سے ہر فرد کا گھر مسجد ہو, ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کے کھڑے ہو کے شانہ بشانہ ہم نماز پڑھیں, اور اس طرح سے ہم اپنے گھروں کو ویران نہ ہونے دیں بلکہ ان کو آباد بنائیں, ان کو آباد کریں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ دیکھو اپنے گھروں کو ویران نہ ہونے دینا. اپنے گھروں میں جب تم خدا کی عبادت کرو گے تو وہ زندہ ہو جائیں گے اور وہ آباد ہو جائیں گے, اور وہ گھر جس میں خدا کی عبادت نہیں کی جاتی وہ قبرستان کی طرح ہو جاتا ہے. اس آیت میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے جو کہ ہے خراب. خراب کا عربی زبان میں مطلب ہوتا ہے ویرانی. یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں بھی لفظ استعمال ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی زمانے کے متعلق, جس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد متوقع تھی اور جس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام آئے, اسی زمانے کا نقشہ کھینچتے ہوئے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ ایک اسلام کے اوپر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ اسلام کا صرف نام باقی رہے گا. قرآن لکھا تو جائے گا اور بڑی خوبصورت طرز پہ لکھا جائے گا, لیکن اس کی تعلیمات پر عمل کرنا لوگ چھوڑ دیں گے. فرمایا اس وقت کہ مسلمانوں کی جو مساجد ہوں گی وہ ہوں گی تو بھری ہوئی لوگوں سے, وہی خراب من الہدی, لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی, ہدایت سے ویران ہوں گی. بظاہر مسجد نمازیوں سے آباد تو نظر آئیں گی, لیکن وہاں پہ خدا کی طرف سے کوئی ہدایت نہیں دکھائی دی. بس یہ بھی در حقیقت ایک رنگ میں تشریح ہے اسی مضمون کی جو میں پہلے بیان کر رہا تھا. یہ اس زمانے کی بھی بات ہے. اس آیت میں جس طرف اشارہ کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ قرآن کی وحی نازل ہو رہی تھی, اس وقت جو کفار تھے وہ یہ کوشش کرتے تھے کہ مسلمان ایک خدا کی عبادت نہ کریں. حضرت بلال, سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ ذہن میں آتا ہے کہ جب وہ خدا کی عبادت کرتے تھے تو امیہ بن خلف نامی ایک شخص تھا جو ان کا مالک تھا. مالک اس رنگ میں تھا کہ آپ اس کے غلام تھے, اور جب آپ ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے تو وہ آپ کو مارتا تھا. یہاں تک آتا ہے کہ آپ کو مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا اور آپ کو ننگے بدن گرم تپتی ہوئی ریت کے اوپر لٹا دیا جاتا اور بھاری پتھر کی سل آپ کے سینے پہ رکھتی, اور وہ یہ کہتا کہ انکار کریں کہ خدا ایک نہیں ہے. لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی کہتے کہ احدن احد, احدن احد, کہ اللہ ایک ہی ہے, اللہ ایک ہی ہے. بس یہ اس قسم کے واقعات ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر سمو دیا ہے, جن کی یاد اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر سمو دی ہے. اور اس قسم کے واقعات اب دنیا میں احمدیوں کے ساتھ رونما ہو رہے ہیں کہ احمدی مسلمانوں کو خدا کی عبادت کرنے سے روکا جاتا ہے, ان کو اپنی مساجد میں جانے سے روکا جاتا ہے, احمدیوں کو احمدیوں کی مساجد میں جانے سے روکا جاتا ہے, اور اس بات کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ مساجد ویران ہو جائیں. لیکن ہمارے دل میں خدا بستا ہے اور ہمارے گھروں میں خدا بستا ہے اور ہماری ہر سانس میں اللہ تعالیٰ کی محبت رچتی ہے اور بستی ہے. بس ہمیں ہر لحظہ ہر لمحہ خدا کی عبادت کر کے اس حق کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے ہمارے ذمہ, کہ ہم اس کی عبادت کریں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حقیقی رنگ میں عبادت کرنے والے ہوں. اب مضمون کو آگے لے کے چلتے ہیں. اگلی آیت ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ, وَلِلَّهِ, اور اللہ کے لیے ہے, المشرق یعنی کہ مشرق, والمغرب, اور مغرب. فَأَيْنَمَا, اینما کہتے ہیں پس, پس, اینما جس طرف, تولو تم پھیرو, فثمھا وجہ اللہ,
بس جس طرف بھی تم پھیرو، یعنی کہ بس جس طرف بھی تم اپنا منہ پھیرو گے، فثم وجہ اللہ، پس اسی طرف خدا کے منہ کو پاؤ گے. آیا ان اللہ، یقیناً اللہ تعالی، واسع، بہت وسعتیں عطا کرنے والا ہے، علیم، دائمی علم رکھنے والا. با محاورہ ترجمہ ہوگا اور اللہ ہی کا ہے مشرق بھی اور مغرب بھی، بس جس طرف بھی تم منہ پھیرو وہیں خدا کا جلوہ پاؤ گے، یقیناً اللہ بہت وسعتیں عطا کرنے والا اور دائمی علم رکھنے والا ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس طرف تم دیکھو گے، جس طرف اپنا رخ کرو گے، اسی طرف خدا کو بھی پاؤ گے. یہاں پہ ایک دلیل ہے جو حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے تھے. آپ فرماتے تھے کہ جب غیر احمدیوں سے ہماری بات ہوتی ہے، غیر احمدی مسلمانوں سے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اوپر اٹھا لیا، ہم ان سے کہتے ہیں کہ قرآن میں سے دکھاؤ کہ کدھر لکھا ہے کہ اوپر اٹھایا. تو قرآن میں سورہ نساء میں وہ آیت دکھاتے ہیں جہاں پہ لکھا ہے بر رفعہ اللہ الیہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا رفع اپنی طرف کر لیا. اوپر یا آسمان کا ذکر ہی نہیں آتا. ذکر آتا ہے تو یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا رفع اپنی طرف کر لیا. پھر خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ تم بتاؤ خدا کس طرف ہے. جب غیر احمدی کہتے خدا اوپر ہے تو آپ قرآن پاک کی یہ آیت دکھاتے اور کہتے کہ اس آیت کے مطابق تو خدا ہر جگہ، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، وہ اوپر بھی ہے، وہ نیچے بھی ہے، وہ دائیں بھی ہے، وہ بائیں بھی ہے، وہ آگے بھی ہے، وہ پیچھے بھی ہے. گویا کہ کوئی سمت ایسی نہیں جہاں پہ خدا تعالیٰ کا وجود نہ ہو، یا کوئی سمت ایسی نہیں جو خدا کے وجود سے آری ہو. بس یہ آیت ثابت کرتی ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اللہ تعالیٰ نے رفع کیا وہ کسی خاص سمت کی طرف نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی خاص سمت کی طرف نہیں، وہ ہر سمت کی طرف ہے، ہر سمت میں ہے. بس عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جب اللہ تعالیٰ نے رفع کا لفظ استعمال فرمایا، یا کسی کے لیے بھی جب اللہ تعالیٰ رفع کا لفظ استعمال فرمائے، تو مراد یہی ہوتی ہے کہ بعد وفات اس شخص کو اللہ تعالیٰ اٹھا لیتا ہے. دیکھیں اس ایک آیت سے حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی قطعی دلیل ہمیں سمجھا دی کہ جس کے ذریعے سے اب روز آخرت تک غیر احمدی مسلمان جو ہیں احمدی مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ آیت ثابت کرتی ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جسم سمیت آسمان پر جا ہی نہیں سکتے. آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وقالو، اور انہوں نے کہا، وقالوا اتخذ اللہ، اور انہوں نے کہا اتخذا، پکڑ لیا، اللہ، اللہ نے، ولدن، ایک بیٹا. مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ایک بیٹا بنا لیا. سبحانہ، سبحان کا مطلب ہوتا ہے پاک، نقائص سے پاک. سبحانہ، وہ پاک ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اس بات سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. جو عیسائی ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا بیٹا بنا لیا حقیقی رنگ میں. اور یہودیوں میں بعض یہودی عرب کے ایسے موجود تھے جو یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر کو اپنا بیٹا بنا لیا. احادیث میں اور تاریخی کتب میں ان قبائل کا، جو یہ یہودی قبائل تھے، ان کا کسی حد تک ذکر بھی آیا ہے. مثلا حضر موت ایک علاقہ تھا، اس علاقے کے بعد یہودیوں کا ذکر آتا ہے کہ ان کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ حضرت عزیر کو وہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے تھے. خیر، اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں، یعنی کہ اہل کتاب جن کا اوپر ذکر گزرا، یہودی اور عیسائی، کہ خدا نے ایک بیٹا لے لیا ہے یا خدا نے ایک بیٹا بنا لیا ہے. فرمایا پاک ہے وہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں سے پاک ہے جو یہ کر رہے ہیں. بل کا مطلب ہے بلکہ، لہو، اس کے لیے ہے، ما فی السماواتی، ما جو فی میں، السماوات آسمان کی جمع ہے، السما کی جمع ہے السماوات، والارضی اور زمین. با محاورہ ترجمہ یوں ہوگا بلکہ اس کی شان تو یہ ہے، اسی کا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے. کلن کا مطلب ہوتا ہے سب کے سب. لہو، اس کے لیے، قانتون، یہ قانتون کا جو لفظ ہے یہ
قانت سے نکلا ہے، اور قانت کے مطلب ہوتا ہے فرما بردار. قانتون یعنی کہ فرما بردار کی جمع. بامحاورہ ترجمہ ہوگا سب اسی کے فرما بردار ہیں. اگلی آیت ہے بدیع. بدیع کہتے ہیں کسی چیز کی تخلیق کا آغاز کرنے والا. عربی زبان میں تخلیق کے لیے 3 قسم کے الفاظ آتے ہیں. ایک ہے بدیع، ایک ہے فاطر، اور ایک ہے خالق. بدیع کہتے ہیں جو بالکل شروع سے کسی چیز کی تخلیق کرے، یعنی کہ کسی چیز کی تخلیق کے لیے جو چیزیں مہیا جو چیزیں درکار ہوتی ہیں ان چیزوں کو بھی وہی پیدا کرے. بدیع السماوات. بدیع السماوات کا مطلب ہوگا کہ آسمانوں کی تخلیق کا آغاز کرنے والا اللہ ہی ہے. والارض، اور زمین کی بھی. بامحاورہ ترجمہ ہے وہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق کا آغاز کرنے والا ہے. وَإِذَا، اور جب. قضا کہتے ہیں اس نے فیصلہ جاری کیا. امرن کہتے ہیں حکم. جب وہ کسی حکم کے بارے میں اپنا فیصلہ جاری کر دے. پس انما یقیناً وہ یا یقیناً جو یقولو وہ کہتا ہے لہو اس کے لیے کن ہو جا. فیکونو تو وہ ہونے لگتا ہے. خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کا یوں ترجمہ بیان فرمایا وہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق کا آغاز کرنے والا ہے، اور جب وہ کسی امر کا فیصلہ کر لیتا ہے تو وہ اسے محض ہو جا کہتا ہے تو وہ ہونے لگتا ہے اور ہو کر رہتا ہے. آگے فرمایا وقال، اور کہا الذین انہوں نے لا یعلمون جو علم نہیں رکھتے. لو کیوں، لا نہیں، کیوں نہیں. یکلمون اللہ، یکلم وہ بولتا، وہ کلام کرتا. نون الف اس لفظ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے بڑھایا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ہم یا ہمارے ساتھ. مراد یہ ہے لولا یکلمون اللہ کہ اللہ کیوں نہیں ہمارے ساتھ ہم کلام ہوتا. او یا تأتینا ہمارے پاس آتی آیا کوئی نشان. کذالک اسی طرح. قال الذین انہوں نے کہا من قبلہم جو ان سے پہلے ہوئے. مثل قولہم انہی لوگوں کی بات کی طرح. بامحاورہ ترجمہ ہوگا اسی طرح ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے ان کے قول کے مشابہ بات کی تھی. تشابہت باہم مشابہ ہو گئے، یعنی کہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہو گئے. قلوبہم ان لوگوں کے دل. قد بینا، قد کہتے ہیں ہو چکا، یا جب قد کا لفظ کسی فعل سے پہلے لگایا جائے تو مراد ہوتی ہے کہ یہ چیز ہو چکی ہے. قد بینا مراد ہوگی کہ ہم بیان کر چکے ہیں. قد بینا الآیاتی، آیات یعنی کہ آیات کو. لقوم قوم کے لیے. کس قوم کے لیے؟ یوقنون جو یقین رکھنے والے ہوں. بامحاورہ ترجمہ ہے ہم آیات کو یقین لانے والی قوم کے لیے خوب کھول کر بیان کر چکے ہیں. انا یقیناً ہم ارسلناکا ہم نے بھیجا تجھے. یہاں پہ ذکر ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. اور یہ جو ارسلناکا، ارسلنا کے بعد یہ جو کیاف ہے زبر کے ساتھ، اس کا مطلب ہوتا ہے تو مرد، ایک مرد. اور یہاں پہ سیاق کو سباق سے پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول سے کلام کر رہا ہے، اور وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کیونکہ کا صیغہ استعمال کر کے بات کی جا رہی ہے. فرمایا انا ارسلناکا یقیناً ہم نے تجھے رسول بھیجا ہے بنا کے. بالحق کی، حق کے ساتھ، سچی بات کے ساتھ. بشیرن، بشیر کہتے ہیں خوشخبری لانے والے کو. ونذیرن، اور نذیر کے طور پہ، نذیر کہتے ہیں ڈرانے والے کو.
ولا تسألو اور تجھ سے نہیں پوچھا جائے گا، ولا اور نہیں تسألو تجھ سے سوال کیا جائے گا، ولا تسألو اور تجھ سے سوال نہیں کیا جائے گا کس بارے میں؟ فرمایا ان اصحاب الجحیم، ان متعلق یا بارے میں، اصحاب الجحیم جہیم کے اصحاب، جہیم کہتے ہیں جہنم کو، اور اصحاب یعنی کہ لوگ۔ بامحاورہ ترجمہ ہے یقیناً ہم نے تجھے حق کے ساتھ بشیر اور نذیر کے طور پر بھیجا ہے اور تجھ سے جہنم والوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ اگلی آیت پر چلتے ہیں، فرمایا ولن ترضا، ولن اور ہرگز نہیں، ترضا راضی ہو تو، ان کا تجھ سے، کون تجھ سے راضی نہیں ہوں گے ہرگز؟ الیہود یہود، ولن نصارا اور نہ ہی نصارا اور نہ ہی عیسائی، حتی یہاں تک کہ تتبع تو اتباع کرے یا تو پیروی کرے، ملتہم ان کی ملت کی، یعنی ان کے طریق کی، ان کی تعلیمات کی جب تک تو پیروی نہیں کرے گا وہ تجھ سے راضی نہیں ہوں گے۔ قل تو کہہ دے، انا یقیناً ہدی اللہ اللہ کی ہدایت، هو الہدا وہی حقیقی ہدایت، ان ہدی اللہ هو الہدا کہ وہ ہدایت جو اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہو اصل ہدایت وہی ہے۔ ولا ان اور اگر، فرمایا ولا ان اتبعت، اس میں لفظ ہے وا کہتے ہیں اور، لا ان اگر، اتبعت، اتبعت کا مطلب ہوتا ہے تو نے پیروی کی، اہواءہم، اہوا ہوا کی جمع ہے، ہوا کہتے ہیں خواہش کو، اہوا خواہشہ، ہم ان کی، بعد الذی بعد اس کے جو، جاءک تیرے پاس آیا، من العلمی علم میں سے، مراد یہ ہے، اور اگر تو ان کی خواہشات کے پیچھے لگ جائے بعد اس کے کہ تیرے پاس علم آ چکا ہے، ما لکا ما نہیں لکا تیرے لیے، من اللہ اللہ سے، من ولی، من سے ولی، ولی کہتے ہیں سرپرست کو، دوست کو، مددگار کو، سرپرست کو، دوست کو، ولا نصیر اور نہ ہی کوئی مددگار۔ بامحاورہ ترجمہ ہوگا اور اللہ کی طرف سے تیرے لیے کوئی سرپرست اور کوئی مددگار نہیں رہے گا۔ اگلی آیت ہے الذین وہ لوگ، آتیناہم، آتیناہم کا مطلب ہوتا ہے ہم نے انہیں دی، کیا چیز دی؟ اگلے لفظ میں فرمایا الکتابہ، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی، یتلونہ وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ عربی زبان میں تلاوت کا مطلب صرف پڑھنا نہیں ہوتا بلکہ کسی چیز کے اوپر عمل کرنا بھی اس کے معنوں میں شامل ہے۔ تو جب کہتے ہیں قرآن کی تلاوت کریں تو قرآن کی تلاوت میں صرف اس کی تلاوت نہیں بلکہ اس کی تعلیمات پر عمل کرنا بھی شامل ہے۔ فرمایا الذین آتیناہم الکتاب کہ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، یتلونہ وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، حقا تلاوتی ہی، حقا کا مطلب ہوتا ہے کہ جو حق ہے، تلاوتی ہی اس کی تلاوت کا۔ بامحاورہ ترجمہ ہے وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، درآں حالانکہ وہ اس کی ویسی ہی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے، اولئکا وہی تو ہیں، یؤمنون بھی جو اس پر ایمان لاتے ہیں، ومن یکفر ومن اور جو یکفر انکار کرے بھی اس کا، فاولئکا پس وہی تو ہیں، ہم الخاسرون ہم وہ الخاسرون، خاسر کی جمع ہے، خاسر کہتے ہیں گھاٹا پانے والا، خاسرون گھاٹا پانے والے۔ بامحاورہ ترجمہ اس فقرے کا یہ ہے یہی وہ لوگ ہیں جو در حقیقت اس پر ایمان لاتے ہیں اور جو کوئی بھی اس کا انکار کرے پس وہی ہیں جو گھاٹا پانے والے ہیں۔